کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے معیشت چل سکے، جس کی وجہ سے غریب کو روزگار ملے، جو کم سے کم آمدنی مقرر کی گئی ہے غریب کے لیے، مزدور کے لیے، وہ بھی پورے ملک میں کہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ہم نے مداوع کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بڑھاوا دینا ہے، ہم نے ٹیکس کا وہ نظام بنانا ہے جو تنخواہ دار پر بوجھ نہ ڈالے۔ یہاں بوجھ ڈالا جاتا ہے تو تنخواہ دار پہ ڈالا جاتا ہے، بوجھ ڈالا جاتا ہے تو غریب پہ ڈالا جاتا ہے، سیلز ٹیکس بڑھا دیا جاتا ہے، پٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، جبکہ اربوں کے جہاز جو ہیں تعیش کے لیے خریدے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، جن کے چلانے کا خرچہ ماہانہ جو ہے وہ 10-20 کروڑ روپے میں جاتا ہے۔ تو کہاں ہے عوام کا درد، کہاں ہے غریب کا درد؟ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہے نہیں، یہ ناپید ہے۔ ہم نے وہ حکومت قائم کرنی ہے جو غریب کی حکومت ہوگی، جو پاکستان کی حکومت ہوگی۔ تو بالکل ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا ہے۔ ہم پاکستان کی فیکٹریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی زراعت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے مزدور کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے محنت کش ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم غریب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تنخواہ دار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کی معیشت تب ترقی کرے گی جب پاکستان کی نمائندہ جماعت یہاں حکومت کرے گی، جس کے دل میں پاکستان کے عوام کا درد ہے، جس کے دل میں عمران خان کا نظریہ ہے، جس کی آنکھوں میں وہ نظریہ ہے، جس کے ذہن میں وہ نظریہ ہے، جس کی خاطر عمران خان اب 3 سال سے جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جھوٹ ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تمام جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ ہم قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے، ہم نوٹس بھی دیں گے ان لوگوں کو، ان وزراء کو جنہوں نے جھوٹ کھڑا، جنہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا قاسم خان نے پاکستان کی معیشت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور اس جھوٹ کو ہم اجاگر کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت کے بہت سے مسائل ہیں۔ پاکستان کی معیشت میں صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کا تعین ہونا بہت ضروری ہے۔ آئین پاکستان صوبوں کو پاکستان کے ٹیکسوں میں وہ ٹیکس جو یہاں سے اٹھتے ہیں، جن کا بڑا حصہ کراچی شہر سے حاصل ہوتا ہے، اور پورے پاکستان سے جو ٹیکس حاصل کیے جاتے ہیں ان کو ایک ڈویزبل پول میں ڈالا جاتا ہے، انکم ٹیکس ہو، سیلز ٹیکس ہو، کسٹمز ڈیوٹی ہو، ایکسائز ہو، اور پھر اس ڈویزبل پول میں سے صوبوں کو آئین پاکستان کی روح سے کم از کم 57.5% دیا جاتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں، وہ آپ کو خوراک دیں، زراعت کا بہتر انتظام کریں۔ یہ تمام فرائض جو ہیں صوبوں پر ڈال دیے گئے ہیں۔ صوبے ان فرائض کو تبھی پورا کر سکیں گے، سر انجام دے سکیں گے، جب ان کے پاس سرمایہ ہوگا، وہ رقم ہوگی جو آئین پاکستان کی روح سے ان کو ملنی چاہیے۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہر سال تعین کرتا ہے کہ صوبوں کو کیا رقم ملنی ہے۔ اب صورتحال آج یہ ہے کہ صوبوں سے رقم کھینچی جا رہی ہے۔ صوبوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم وفاق کے حوالے کر دو۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ لاڑکانہ گئے، زرداری صاحب سے ملے، وہاں التجا کی کہ سندھ کا جو پیسہ ہے وہ وفاق کو دے دیا جائے، 100 ارب روپے۔ اسی طرح پنجاب میں یہی صورتحال ہے، پنجاب سے پیسہ لے کر وفاق کو دیا جا رہا ہے تاکہ وفاق کی جو شاخرچیاں ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا آپ جانتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ جات تھے ان کے انضمام کے بعد ایک بڑا صوبہ بن چکا ہے، اس کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ضم شدہ جو علاقے ہیں یہ غریب علاقے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت ہر صوبے کو جو رقم ملتی ہے اس میں صوبے کی آبادی کو دیکھا جاتا ہے، صوبے کی غربت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس کے تحت ایک نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بننا تھا، 2021 میں اس کو بن جانا چاہیے تھا، لیکن آج دن تک یہ نہیں بن سکا۔ حکومت گرا دی گئی۔ یہ عمل ہو رہا تھا جب ہماری حکومت گرا دی گئی، اور آج 4 سال گزرنے کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کو اس کے حق کے مطابق نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں سے رقم نہیں دی جا رہی، اور یہ رقم سالانہ 170 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ وہ رقم ہے جس کو اگر خرچ کیا جاتا ان علاقوں میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، جو اب ضم شدہ ہیں، تو وہاں جو دہشت گردی آپ کو نظر آتی ہے، جو غربت آپ کو نظر آتی ہے، یہ نظر نہ آتی۔ 170 ارب روپیہ ہے جو خرچ ہونا تھا اور خرچ نہیں کیا جا رہا سالانہ۔ تو یہ ہے پاکستان کا المیہ، اور پھر رونا رویا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، غربت ہے۔ غربت سے مایوس لوگ، وہ لوگ جن کے
پیاروں کو آپ نے مارا آپریشنز کے ذریعے، اگر وہ دہشت گرد جماعتوں کی جانب مائل ہوتے ہیں تو پھر قصور آپ کا ہے، آپ کی ان پالیسیوں کا ہے جن کے نتیجے میں آپ نے اس تمام علاقے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ پاکستان کی بات کریں گے، غریب کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہم وہ آپ کو حل دیں گے جو اصلی حل ہے۔ حل لوگوں کو بے گھر کرنا نہیں ہے۔ آج وادی طیرہ میں 1,70,000 لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ وہاں آپ نے سڑکیں بنانی ہیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے، وہ رقم خرچ کرنی ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا کا حق ہے، وہ رقم نہیں دی جا رہی۔ وہاں نہ معیشت ترقی کر رہی ہے، وہاں نہ غربت کم ہو رہی ہے، وہاں نہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پھر آپ روتے ہیں، لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں حالات کیوں خراب ہیں۔ یہ سراسر وفاق کا قصور ہے، وفاقی حکومت کا قصور ہے، اس نظام کا قصور ہے جو غریب پرور نہیں ہے، غریب کش ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ کل پشاور میں ہم نے اعلان کیا عمران خان رہائی موومنٹ کا۔ یہ موومنٹ پورے پاکستان کی رہائی کی موومنٹ ہے، یہ حقیقی آزادی کی موومنٹ ہے۔ یہ وہ موومنٹ ہے جس نے پاکستان کی عدلیہ کو آزاد کرنا ہے، جس نے پاکستان کے آئین کو، جس کو مسخ کر دیا گیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اس کو بحال کرنا ہے تاکہ صوبوں کو حق ملے، غریب کو حق ملے، انسانوں کو عزت ملے۔ آج نہ انسان کی عزت ہے، نہ غریب کی روزگار ہے، نہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ تو ہم نے جو کل جس موومنٹ کا اعلان کیا ہے اس میں ہم پورے پاکستان کو دعوت دیتے ہیں، ہر نوجوان کو، بچے کو، بوڑھے کو، بہن کو، ماں کو، آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، اپنی حقیقی آزادی کی آواز بلند کرو۔ عمران خان کی آزادی میں تم سب کی آزادی ہے، ہم سب کی آزادی ہے، اس نظام کی بحالی ہے۔ تو یہ موومنٹ ہم لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک آئینی موومنٹ ہے، یہ ایک قانونی موومنٹ ہے۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم کوئی متشدد جتھا قائم کرنے جا رہے ہیں، لغو ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ہم اس دھرتی پر چلیں گے، دھرتی پر چلنا ہمارا حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ ٹو موومنٹ ہمیں دیتا ہے۔ یہ حق تو ہمیں انگریز سامراج نے بھی دیا تھا، ہمارے بڑوں نے پاکستان حاصل کیا سڑکوں پر چل کر، اپنی آواز بلند کر کے۔ وہ حق جو انگریز دیتا تھا، وہ حق آج ہمیں یہ نظام نہیں دے رہا۔ وہ سندھ کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، یا وفاق کی حکومت ہو، یا بلوچستان میں جو نظام قائم ہے وہ ہو، وہ ہمیں ہمارے بنیادی حقوق نہیں دے رہا۔ آواز بلند کرنے کا حق، دھرتی پہ چلنے کا حق، ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ان حقوق کا ہم استعمال کریں گے، اپنی آواز بلند کریں گے پرامن طریقے سے۔ تم اگر ہم پہ گولی چلاؤ گے تو قصور تمہارا ہوگا، ہمارے سینے حاضر ہوں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی تشدد کی۔ یہاں وزیر اعلیٰ آئے تھے کراچی، آپ کو یاد ہے، 3 دن نسبتاً یہاں پہ قانون کی پاسداری کی گئی، لاکھوں کراچی والے باہر نکلے، سڑکوں پر آئے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ پھر بربریت کی گئی، ہمیں جناح پارک جانے سے روکا گیا، وہاں سلاخیں لگائی گئی، لوگوں پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اس ایک واقعے کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3-3.5 دن پرامن گزرے۔ اور آج بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں، ہماری یہ مانگ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہمیں دیے جائیں، پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ ہم اپنی آئینی جنگ لڑیں گے، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے، ہم سڑکوں پہ بھی لڑیں گے، ہم عدالتوں میں بھی لڑیں گے۔ اگرچہ عدالتوں پر آپ نے حملہ کیا ہے، عدالتوں کو آپ نے پامال کیا ہے، ہم عدالتی نظام کو بحال کریں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے، ہم ہر وہ بات کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 10 اپریل کو پشاور میں ایک وکیلوں کا بڑا جرگہ بلایا ہے، پورے پاکستان سے قانون دان وہاں اکٹھے ہوں گے۔ وہاں ہم سوچیں گے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے، قانون کے ذریعے اور سڑکوں پہ۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں مشرف کا مقابلہ ہم نے کیا تھا لائرز موومنٹ کے ذریعے۔ ہم 2 سال 2.5 سال سڑکوں پہ رہے، ہم عدالتوں میں نہیں گئے، ہم نے اپنی آواز بلند کی، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ایک ڈکٹیٹر کو ہم نے پسپا ہونے پر مجبور کیا تھا۔ آج پھر ہم ایسا ہی کریں گے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کریں گے۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کی جنگ ہے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ دعوت دے دیجیے کہ سلمان اکرم رضا صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ جو ہے وہ کسان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، معیشت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ تاثر آپ کے حوالے سے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو افواج پاکستان ہے۔ کل جو ہے وہ 3 ممالک کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ترکیہ کے، مصر کے، سعودی عرب کے۔ جس طرح فیلڈ مارشل جو ہے وہ
ایران کی جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے ان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، ساتھ ہی ہندوستان کے اکاؤنٹس بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے تمام تر ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانی کے بجائے مشکلات کا سبب بن رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا ایک اطلاعات کا ادارہ ہے، وقاص شیخ صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہوتا ہے ہم ان کے ذریعے بیان کرتے ہیں، یا آپ کے سامنے پیش ہو کر ہم بیان کرتے ہیں، جو ذمہ داران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سوشل میڈیا ایک بازار ہے، وہاں پہ بہت سی آوازیں ہیں، ہر بچہ بڑا وہاں اپنی بات کر سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے وہ جاننے کے لیے آپ ہمارا جو مرکزی شعبہ اطلاعات ہے یا صوبائی شعبہ اطلاعات ہیں ان کی بات سنیے، جو ذمہ داران ہیں ان کی بات سنیے۔ ہم بالکل ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو نظام قائم ہے وہ فسطائیت کا نظام ہے، وہ ظلم کا نظام ہے، وہ فریب کا نظام ہے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، لیکن ہم سرحد پہ کھڑے اپنے ہر سپاہی کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جب ہماری بھارت سے جھڑپ ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، ہم نے یہی کہا تھا، ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم افواج پاکستان کے ہر خون کے قطرے کو مقدس جانتے ہیں، ہم ہر سپاہی کے خلاف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو آئین کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کا سامنا کریں گے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو ہماری عزتوں پر حملہ کرے گا ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے۔ پاکستان اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے اس خطے میں صلح کے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کی حمایت کریں گے۔ ہمیں ایرانی خون، ایرانی املاک اتنی ہی عزیز ہیں جتنا عرب خون اور عرب املاک عزیز ہیں۔ ہم اس جنگ میں بالکل ایک غیر جانبدار بھائی کی طرح رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا یہی رول ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اس خطے میں ایک دیر پا امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فلسطینی حقوق کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کسی کے آگے لیٹنے کو تیار نہیں ہیں، ہم حق کے لیے، انصاف کے لیے، اس خطے میں انصاف کے لیے، اس خطے میں امن کے لیے کھڑے ہیں۔ سلمان صاحب، یہ بتا دیجیے گا، آپ نے تمام تر باتیں بتا دی، وفاقی حکومت کی مخالفت کر دی، صرف آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بانی PTI کب رہا ہوں گے، کہاں پہنچی آپ کی قانونی جنگ۔ دوسرا، یہ جو وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، تمام تر صوبوں سے وہ ایڈوائز دیں گے، کیا کیفی حکومت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گی وفاقی حکومت کی ایڈوائز پہ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی تو آج ہو جانی چاہیے، ان کے خلاف تمام مقدمے جھوٹے ہیں، لغو ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو 190 ملین پاؤنڈ کا سو کالڈ مقدمہ ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان کی تجوری میں جا چکے ہیں، خزانے میں جا چکے ہیں، ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، بالکل ایک لغو مقدمہ ہے وہ۔ جو معاہدہ کیا ملک ریاض خاندان نے وہاں برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی کے تحت، وہ ان کا اپنا کے ساتھ وہ ان کا اپنا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت رقم سپریم کورٹ کے پاس آئی اور سپریم کورٹ نے وہ رقم اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دی۔ اس میں کون سا جرم سرزد ہوا؟ بالکل ایک لغو بیانیہ بنایا گیا کہ پاکستان کی کابینہ نے کوئی ملک ریاض صاحب کو یا بحریہ ٹاؤن کو فائدہ پہنچایا، ایک آنے کا فائدہ نہیں پہنچایا گیا۔ یہ بات بالکل کھل کر شہادت میں، گواہی میں عدالت کے سامنے آ چکی ہے۔ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ آئے جو شاید 20 سال نہ آتے، اور رقم ہمارے خزانے میں گئی، تو کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو مقدمہ توشہ خانہ کا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھڑی کی قیمت اتنی تھی، اتنی نہیں تھی، 60 لاکھ روپے کا مقدمہ ہے وہ کہتے ہیں جی گھڑی کی قیمت جو FBR نے جس کا تعین کیا، FBR سے غلطی ہو گئی، سزا عمران خان اور بشرا بی بی کو دو۔ FBR کے ویلیویٹر نے اس گھڑی کا تعین کیا، اس وقت کے قانون کے مطابق 30% پر خان صاحب وہ گھڑی خرید سکتے تھے، انہوں نے خرید لی۔ جو رقم مقرر کی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے، FBR نے اس کا 30% ادا کیا، لے لیا۔ آج آپ 2 سال 3 سال کے بعد کہتے ہیں نہیں FBR سے غلطی ہو گئی تھی، ان کو اس کی رقم یہ متعین کرنی چاہیے تھی، لہٰذا خان صاحب سزاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ لغو مقدمہ ہے بالکل، اس لیے تمام مقدمے لغو ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں آپ کو تاریخ دوں، تاریخ ہم آپ کو تب دیں گے جب اس جبر کے نظام کو ہم گرا دیں گے۔ اس جبر کے نظام کو ہم نے گرانا ہے، ہم نے عدالتوں کو بحال کرانا ہے۔ اگر عدلیہ کا نظام 26ویں اور 27ویں ترمیم نے منہدم نہ کیا ہوتا تو خان صاحب آج آزاد ہوتے، اپنے تمام مقدموں کو وہ بھگت چکے ہوتے۔ آج درخواست لگوانے کے لیے سزا معطلی کی ہمیں 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، 20 بار چیف جسٹس کے پاس جانا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے اس کو لگا تو دیں عدالت میں، کچھ تو سنوائی ہو، وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ نظام آپ کے سامنے ہے، اسی لیے میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں، پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ نکلو، ہم تمہاری آزادی کے لیے نکلے ہیں،
तुम्हारी आज़ादी और इमरान खान की आज़ादी सांझी हैं। तो ये इंशाअल्लाह जंग हम जीतेंगे और बहुत जल्द इमरान खान हमारे साथ होंगे। देखें, स्मार्ट लॉकडाउन एक तकनीकी मामला है, इसको हमारे तकनीकी माहिरीन देखेंगे। जो चीज़ सूबे के हक़ में होगी, मुल्क के हक़ में होगी, वो हम करेंगे। अच्छा, मईशत की आपने बात की तो पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है ना जी, तो ज़रूरी मुल्क जो है वो इस वक्त बड़े बुरान का शिकार है। गंदम जो है उसकी कीमत अब हिंद हुकूमत 1-2 साल पहले 4,500 रुपये कीमत थी, अब कल जालिमाना तौर पे 3,500 रुपये कीमत रखी गई है, जबकि महंगाई और खाद की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। और इसी तरह पंजाब हुकूमत खरीदारी नहीं कर रही, किसान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आपकी पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, यही हम बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये ज़राअत दुश्मन हुकूमत है। पहले सिंध के पानी पे हमला करने की कोशिश की गई, हमने एहतजाज किया। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ बुलंद की। हम आए थे, हम हैदराबाद गए, वहाँ हम मिले, दानिशवरान से मिले, एडिटरों से मिले। हमने वहाँ बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि हम सिंध के पानी का एक कतरा किसी और को नहीं देने देंगे। हमने वो आवाज़ तब भी बुलंद की थी, हम आज भी वही आवाज़ बुलंद करते हैं। हम सिंध के हारी के साथ खड़े हैं, हम पंजाब के किसान के साथ खड़े हैं, खैबर पख्तूनख्वा के किसान के साथ खड़े हैं, बलोचिस्तान के किसान के साथ खड़े हैं। जो कुछ हो रहा है ये गरीब दुश्मन है, ये ज़राअत पर हमला है। पंजाब की ज़राअत बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। आलू की फसल हो, चावल की फसल हो, गंदम की फसल हो, कपास की फसल तबाह बर्बाद हो चुकी है। चंद साल पहले पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बल्कि 14 मिलियन बेल कपास होती थी, इस साल 5 मिलियन का तखमीना है। तो आप देख सकते हैं कि सिंध और पंजाब जो कपास पैदा करने वाले बड़े सूबे हैं, उनकी ज़राअत का क्या हाल है। इस मरतबा आपको पता है कि 100 अरब रुपए की गंदम दोबारा चोरी की गई है, आपने रिपोर्ट की है जी। 119 तकरीबन चले बढ़ा दिए। इसका मतलब है कि हर साल सलमान साहब ये हमारे सरकारी चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। जब ये 18 साल पहले आए थे तो इनके जिसके वेट 60 केजी था, आज वो ये चोरी की गंदम खा के 160 केजी हो चुका है। हर साल अरबों रुपए की गंदम सरकार खाती है और इस साल भी 119 अरब रुपए की गंदम चोरी कर। मैं आपको दावत देता हूँ, आप 2021-22 के हिंद से देखिए, तमाम आदाद शुमार देखिए, 6% पाकिस्तान की ग्रोथ थी जो शराय नमू है। आप ज़राअत के जो फिगर हैं, जो नंबर हैं वो देखिए, आप सनत के नंबर देखिए, और आज 4 साल गुजरने के बाद क्या सूरत हाल है। 4 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है, अमरीकी सदर की पूरी मियाद ही 4 साल होती है। 4 साल से ये निज़ाम आप पर मुसल्लत है, इस निज़ाम ने आपको क्या दिया है। मतलब मेरे दोस्तों ने आपने जिक्र किया कासिम खान का, जुल्फिकार बुखारी साहब का, वहाँ पर तो आरिफ अजाकी जो भारतीय नवाज हैं और भारत के पैरोल पर वहाँ पर काम करते हैं, उनके साथ और उनकी लॉबिंग में देखे गए। दूसरी बात, बदकिस्मती के साथ जो भारत का नैरेटिव है अक़वाम मुत्तहिदा में, दुनिया में, कि पाकिस्तान कातिल रियासत है, आप भी खुद एक कानूनदान होते हुए भी यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नहीं, देखिए जो लॉबी में मुलाकात की कोई बात है, वो कोई मुलाकात नहीं थी। चलते हुए कोई सामने से आ जाए और 1 सेकंड आप से मिल के आगे बढ़ जाएं तो उसको आप मुलाकात नहीं कहते। कोई मुलाकात जुल्फिकार बुखारी साहब ने या कासिम खान साहब ने किसी भारतीय लॉबियस्ट से हरगिज़ नहीं की, और हम बिल्कुल भारत के हर बयानिए की हम मुखालफत करते हैं। भारत एक कातिल रियासत है। कश्मीर में जो कत्लेआम भारत ने किया है पिछले 78 साल में, वो पूरी इंसानियत के लिए बाइस शर्म है। वहाँ जो मुसलमानों पर आज ज़िंदगी तंग कर दी गई है भारत के हर खित्ते में, वो बाइस शर्म है। पूरी दुनिया आज भारत पे नफरीन कर रही है। तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है भारत के बयानिए से। लेकिन क्या मैं भूल जाऊँ कि हमारे दोस्तों को जब उठाया जाता है, थानों में लेकर जाते हैं, तो उनकी शलवारें उतार दी जाती हैं। मैं नहीं ये बात करना चाहता था। क्या मैं भूल जाऊं उस माँ को जिसके यहाँ मैं परसों फातिहा करके आया हूँ लाहौर में, मंसूरा में, जिसके बेटे को, 25 साला बेटे को रीट्वीट करने पे उठाया गया, अगवा किया गया, गायब किया गया, ख़ानदान पर इतना दबाव डाला गया, हरासा किया गया कि उसकी एहलिया वफात पा गई हार्ट अटैक से। एक छोटे कमसिन बच्चे को छोड़कर मैं उनके घर गया हूँ, बैठा हूँ, उस बच्चे के सर पे हाथ रखा है, रोती माँ को देखा है मैंने। और उस लाश को जेल लेकर गए, उस बच्चे को, सलीम को, जिसकी एहलिया का इंतकाल हुआ, उसको पेरोल पर नहीं छोड़ा गया कि वो जनाजे में शिरकत करे। मुर्दा लाश को जेल लेकर गए, कैंप जेल, और कहा देख लो चेहरा, और उसको जनाजे में शिरकत नहीं करने दी गई। तो क्या कहूँ मैं इस रियासत को, क्या गुन गाऊँ मैं इस रियासत के? क्या मैं झूठा बन जाऊँ? मैं इन सब के गम का खाइन बन जाऊँ? जो तकलीफ़ें लोगों ने सही हैं, जो जुल्म लोगों ने सहा है, क्या मैं उसका बयान बंद कर दूँ? मुझ पर ये जिम्मेदारी है कि मैं सच बोलूं, और मैं सच बोलूंगा। सलमान साहब देखिए, कुछ
चर्चा के पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात की बात चल रही थी, कुछ मीटिंग्स हुई थी, डायरेक्ट इंडायरेक्ट किया वो प्रयास अब कहाँ पहुँचा है? आप मीटिंग्स में शरीक नहीं हो गए अभी सलामती के हवाले से मीटिंग्स हुकूमत की इनिशिएटिव नहीं, तो कोई मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ प्रोसेस चल रहा है या बिल्कुल जो कहा जाए खत्म हो गया? देखिए, इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली अचकज़ई साहब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट अल्लामा नासिर को मुकम्मल इख्तियार दिया है मुज़ाकरात का भी और मुज़ाहमत का भी। तो हम हर उसूली गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अगर आइन की बहाली की बात करनी है, अदलिया की बहाली की बात करनी है, झूठे मुकदमे ख़त्म करने की बात करनी है, शफाफ इलेक्शन की बात करनी है, जमहूरियत की बहाली की बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम कोई चोर दरवाज़ा हासिल करने के लिए बात नहीं करेंगे। इमरान खान बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो जेल में बैठे हैं और बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। वो अपने मौक़िफ़ से एक इंच हटने को तैयार नहीं हैं। वो कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जो बेउसूली हो, जिसका मकसद कुछ और हो, जो पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त नफ्स की बहाली की डील ना हो, जो पाकिस्तान में आइन की बहाली की डील ना हो, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली की डील ना हो। कोई ऐसी बात हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल खुले बंदों, हम शाहराह पे चल के सामने आएंगे, किसी चोर दरवाजे से हम दाखिल नहीं होंगे इस निज़ाम में। इस निज़ाम का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। इस निज़ाम को हमने बदलना है, इस निज़ाम को हमने पाश पाश करना है, इसका हिस्सा नहीं बनना। सलमान साहब, आपने मीडिया की आज़ादी की बात की, तो देखा यह गया है कि इमरान खान के टाइम से ही मीडिया पे जो सवाल चल रहा है वो तब से शुरू हुआ। बड़े बड़े सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब आप कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी नहीं है अभी इस वक्त, तो क्या आप मीडिया और आवाम आपसे उम्मीद करें कि आइंदा आप इक़्तिदार में आएंगे तो मीडिया को आज़ादी देंगे या मज़ीद ऐसी बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। देखें, इमरान खान का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि उनकी सारी सियासत जो है उसके बढ़ावे में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो तो एक सीट लेकर पार्लियामेंट में आए थे 2001 में, वहाँ से जो आगे बढ़े हैं वो मीडिया के ज़रिए बढ़े हैं। मीडिया के ज़रिए लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, उनके नज़रियात को सुना, उनकी बात को सुना, उनकी शख्सियत को जाना एक नए पहलू से। उनको जानते थे लोग एक हीरो के तौर पे, एक खिलाड़ी के तौर पे, शौकत खानम हस्पताल बनाने वाले के रूप में, नमल यूनिवर्सिटी बनाने वाले के रूप में। लेकिन जो उनका सियासी चेहरा सामने आया, दरख्शंदा सियासी चेहरा, वो मीडिया के ज़रिए आया। तो अगर माजी में कोई गलती हुई है किसी भी इदारे से, और आप जानते हैं कि इस मुल्क में जबर जो है वो कौन करता है, जबर करने वाले इदारे कौन हैं, आइंदा ऐसा हरगिज़ नहीं हम होने देंगे। वो हुकूमत हमारी हो या किसी और की हो, हम मीडिया की आज़ादी के लिए हमेशा तगोदौ भी करेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। मीडिया की आज़ादी हमारे बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन खातून का। आपने मंसूराबाद के जिक्र कर दिया। जनूबी पंजाब में इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं और वहाँ के जो आपके जियाले हैं तहरीक इंसाफ के या कारकुन हैं, वो बेचारे अपने घरों में नहीं सो सकते। आए दिन छापे लगाए जाते हैं। वहाँ की पुलिस ऐसी हो गई है जैसे कोई दहशतगर्द हो या कोई गुंडे हो। और वहाँ के जो वालिदैन है वो इतने परेशानी के आलम में मुब्तला है, लेकिन वहाँ के कारकुनान को भी यार मददगार छोड़ दिया गया है। सिंध में हम देखते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब जो है बड़े डट के खड़े होते हैं, उनको कौन संभालेगा? नहीं, देखें, ये जंग हम सब ने लड़नी है। हम सब पे, मेरे ऊपर 23 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। जिस दिन इनका दिल करेगा मुझे जेल में डालेंगे। हर हफ्ते मेरी बेल जो है उसमें चंद हफ्तों की तौसीह होती है। अगले हफ्ते फिर है, नहीं होगी तौसीह तो मैं भी आपके सामने नहीं रहूँगा। तो हम सब ने सूरत हाल का मुकाबला करना है। देखिए, हमें बहुत अफसोस है, ये सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, लाहौर में जो हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो अटक में हो रहा है, जो मियाँ वाली में हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में यही सूरत हाल है। कराची में यही सूरत हाल है, बलूचिस्तान में ये सूरत हाल है। तो हमें सबको लड़ना है। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना है। हम हद्दुल इम्कान बिल्कुल ये कोशिश करते हैं। हमारे वकला को उठा लिया जाता है, वकला को मारा पीटा जाता है। अब कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी लकीर नहीं है जिसको इस निज़ाम ने क्रॉस नहीं किया। तो हम लड़ते रहेंगे, हम अपने हर भाई बहन के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस निज़ाम को इस कौम ने मिलकर शिकस्त देनी है। इसको सियासी वर्कर सिर्फ शिकस्त नहीं देंगे, पूरी कौम, हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे पे इस कौम ने इस निज़ाम को शिकस्त देनी है। ये होता है इनकलाब। पाकिस्तान को अब एक ऐसे इनकलाब की, आईनी इनकलाब की ज़रूरत है जो 78 साल से हम
बर्पा नहीं कर सके। हम जब आइन को देखते हैं तो वो एक किताब है, उसमें बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन क्या वो आइन आपकी और मेरी ज़िंदगी पर भी कारगर है? क्या हमारी ज़िंदगियाँ उस आइन के तहत बसर होती हैं, या हमारी ज़िंदगियाँ उस खौफ में बसर होती हैं कि कोई हमारे घरों में दाखिल होगा, हमारे बच्चों को मारे पीटेगा, हमें अगवा करेगा, उठा के ले जाएगा? तो हमने इसको ख़त्म करना है, इस खौफ को हमने ख़त्म करना है और सब ने मिल कर ये करना है। बहुत शुक्रिया जी।